ہیں۔ اب اس کے یہاں سے شواہد شروع کرتے ہیں، بڑا غور سے سنیے گا۔ پہلا جو میں یہاں حوالہ دے رہا ہوں یہ امام کلابازی کی کتاب ہے بحر الفوائد۔ اس کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی حضرت معاویہ کے پاس آیا اور اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اکذب الناس، نعوذ باللہ العظیم، کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ العظیم، نعوذ باللہ العظیم۔ اس کے جواب میں حضرت معاویہ نے ان کو فرمایا، بھائی جو کسی کی نہیں سنتے حضرت معاویہ کی ہی سن لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الصدیق الاکبر، کہ علی صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت معاویہ نے فرمایا۔ بھائی اس کا ذکر امام کلابازی نے کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، نبی کہ آپ کے اوپر نبی ہیں اے پہاڑ، یا صدیق ہیں یا شہید ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ شارحین نے اس سے کیا سمجھا کہ صدیق سے مراد کیا صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، بھئی یہ ہر ایک کے لیے حجت ہیں۔ حضرت امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اپنی شرح کے اندر اس حدیث پاک کے اوپر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لفظ صدیق ہے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غالباً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے ولیکن معناہ، اس کا جو معنی ہے یہ صرف آپ کے اوپر منحصر نہیں ہے، یعنی صرف آپ کو ہی صدیق نہیں کہا جاتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں جیسے کہ امام سیوطی نے روایت کیا ہے، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر سے ایک روایت لے کر آتے ہیں، اس کا طبرانی نے ذکر کیا۔ پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کو کہ آپ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر، آج ہم ناسبی بن بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر علامہ سندھی حاشیہ ابن ماجہ نے جو لکھا، پھر یہی حدیث ڈسکس کرتے ہیں جو ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، اس کے اوپر آپ کلام فرماتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدیق، آپ کے اوپر صدیق ہیں پہاڑ، فرماتے ہیں کہ یہ غالب تو اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے اوپر صرف منحصر نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کے اندر ہی ہم پہلے وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور اس باب کے اندر مرفوع احادیث بھی مروی ہیں جس کا طبرانی نے ذکر کیا، حضرت حذیفہ سے بھی روایت آتی ہے جس کے ابن عدی وغیرہ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ تو ائمہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کیا ہے اس حوالے سے۔ پھر شروع میں نے آیت پاک تلاوت کی تھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں۔ اب دیکھنا کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے، اگر آپ نے کسی کو صدیق اکبر کہنا ہے تو اس کا کرائٹیریا اگر یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا ہو وہ صدیق اکبر ہے، تو اس حساب سے پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی بنتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک اور حوالہ لیجئے، محب طبری کی کتاب ہے ریاض النظرہ، اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، اس میں سے خلفائے راشدین کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی کے اندر جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب ہے یعصوب الامہ، امت کا سردار، اور صدیق اکبر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے، یہ محب طبری نے لکھا۔ اس کے بعد پھر وہ ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ الکریم نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدیق اکبر ہیں۔ پھر محب طبری اپنی دوسری کتاب ذخائر العقبہ میں جا کے فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ الکریم کے نام مبارک کا اور آپ کی کنیت کا آپ نے چیپٹر قائم کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ان روایات کو بیان کرتے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں، اور پھر وہ مرفوع روایت کا بھی وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ائمہ کرام میں سے محدثین فقہاء میں سے کسی کو پرابلم نہیں ہوئی اس لفظ کے ساتھ، صدیق اکبر کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ استعمال کرنا۔ آج لوگوں کو پرابلم شروع ہو گئی ہے، اب صوفیہ کرام کو ماننے والے لوگ، تصوف سے اپنا تعلق رکھنے والے لوگ، اب یہ اگلا حوالہ ذرا سنیں، امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الکبریٰ، آپ اپنے شیخ کا قول ذکر فرماتے ہیں، اس کے اندر قول بڑے کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری سماعت ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بصارت ہیں، یعنی ان سے میں دیکھتا ہوں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے متعلق فرمایا، یعنی آپ نے جب بیعت رضوان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے یا میں ریپرزینٹ کر سکتا ہوں یا پھر علی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ پس مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زبان مبارک ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو زبان ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ اس راز کی حقیقت تو صوفیہ کرام نے خود بیان کر دی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کہا گیا کہ آپ صدیق اکبر ہیں تو اس سے مراد کیا ہے۔ پھر ابن ابی لیلہ سے ایک حدیث آتی ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے فضائل میں بیان کیا ہے، اور ابو نعیم نے اس کا ذکر معرفت الصحابہ میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدیقون ثلاثۃ،
صدیق 3 ہیں، اور پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ حبیب نجار جو کہ آل یاسین میں سے مومن تھے، اور حزبیل جو کہ آل فرعون میں سے جو مومن تھے، اور علی بن ابی طالب، اور آپ نے فرمایا کہ وہ افضلہم، اور یہ ان میں سب سے افضل ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے مجھے اس کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، اس کے اندر عمر بن جمع نامی راوی ہے، وہ کذاب ہے، اس لیے میں اس حدیث کو پروف کے طور پر مینشن نہیں کر رہا، بلکہ اس سے میں نے ایک نقطہ بیان کرنا ہے، اس کے لیے میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس روایت کی ایک اور سند موجود ہے جس کا ذکر امام احمد الغماری نے فرمایا اپنی کتاب المداوی کے اندر، کہ دیلمی نے اس کو بیان کیا ہے، اور دیلمی نے باقاعدہ اپنی سند کا اس کے اندر ذکر کیا ہے جو ابو بکر ابن مردویہ سے ہوتی بھی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی بہرحال سیویئر ویکنس ہے، تو میں اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر رہا، تو مجھے اس حدیث پر اعتماد نہیں ہے۔ اس حدیث کا ذکر امام سیوطی نے بھی کیا ہے اپنی جامع صغیر کے اندر، پھر اس کے اوپر جب امام مناوی نے کمنٹری کی ہے، وہ کمنٹری پڑھنے والی ہے کہ امام مناوی کا عقیدہ کیا ہے۔ اب حدیث کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، بات بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام مناوی نے کیا کہا اس سے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جا کر کہ جو فرمایا نا کہ الصدیقون، اس پہ کمنٹری کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ فہو صدیق هذه الامه الاعظم، کہ وہ اس امت اعظم، اس بڑی امت کے صدیق ہیں، اس لیے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ رافضیت ہے، یہ شیعیت ہے۔ صدیق اکبر تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کبھی کسی کو ہماری تاریخ میں اس بات سے پرابلم نہیں ہوئی، یہ ہمارے پاک و ہند کی بنائی ہوئی ناسبیت ہے کہ مولا علی کو صدیق اکبر کہنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں بھائی کوئی شان نہ ثابت ہو جائے کسی قسم کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جس کی اللہ تعالیٰ نے شان بڑھا دی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کی شان کو کم کرنے والے؟ اوپر سے یہ ناسبی آرگومنٹ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جب صحیح حدیثیں موجود ہیں تو ضعیف کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر ایک قاعدہ بنا لیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ضعیف بھی چلتی ہے، اور اس باب کے اندر پھر آپ ہر طرح کی حدیثیں بھی قبول کرتے چلے جاتے ہیں، باقی رہی اس حدیث کی بات، یہ تو ضعیف بھی نہیں ہے نا کہ آپ رد کر سکیں۔ میں نے بتایا یہ حدیث صحیح ہے اپنے شواہد کے ساتھ، صحیح ہے، اور اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی، یا کم سے کم حسن کے درجے سے یہ روایت نہیں گر سکتی۔ دوسری طرف آپ کا حال یہ ہے کہ جب آپ اپنے عقیدے کو بھی ثابت کرنے پر آئیں، مثلا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا جو واقعہ ہے، جس کو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی سند سے امام حاکم نے شاپوری نے بیان کیا ہے، وہ لوگ جو آج اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں وہاں زور لگا دیتے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح ثابت کر سکے، کس طرح آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی، وہاں زور لگا دیتے ہیں یہ لوگ، وہاں ان کو خیال نہیں آتا۔ ہاں یہاں پر چھوٹی سی ویکنس آ گئی، کیونکہ بات علی کی ہے نا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام جو ہے یہ تو شجرے کھنگال دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔